اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین، یہ 20واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، نمل، قصص، عنکبوت۔ اس میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ پہلا رکوع بڑا شاندار ہے، پرزور ہے، اپیلنگ ہے، چیلنجنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین سے بے شمار نشانیوں کو بتا کر پوچھا، یہ سب ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا، بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور الہ بھی ہیں، کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے تمہارے لیے یہ سب ساز و سامان تیار کیے؟ یہ 6% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 اور 3، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے لوگ سوالات کے ذریعے اذیت دیتے تھے، ان میں سے ایک یہ کہ کیا مرنے کے بعد واقعتاً کوئی زندگی ہوگی؟ کیا یہ بات سچی ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کی مذاق وہ اڑاتے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اطمینان رکھیے، آپ کامیاب ہوں گے، اور ایک دن آئے گا جس دن یہ لوگ پچھتائیں گے اپنی کیے پر، اور اس دن ان کے سارے معبود رفو چکر ہو جائیں گے اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے آگ میں جھلسے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ تم مانو نہ مانو، میرا کام ہے قرآن مجید کی دعوت کو تمہارے سامنے پیش کر دینا۔ رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 8 تک 25% مضمون ہے۔ سورہ قصص یہاں سے شروع ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات کو قرآن میں جہاں جہاں بیان کیا گیا ہے، ان میں سے طویل ترین جو 2-3 جگہ ہیں، ان میں سے ایک سورہ قصص بھی ہے۔ انشاءاللہ آج کے اہم اسباق میں اس پر ہم کچھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ رکوع نمبر 9 اور 10، یہ 13% مضمون ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کا کام تھا اپنی دعوت کو پیش کرنا پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ جب انہوں نے حق ادا کر دیا، اس کے بعد جن قوموں نے مان کر نہیں دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ نیشنز ڈسٹرائے ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے ساز و سامان دیے تھے، دنیا کی دولت، دنیا میں دولت کی فراوانی، ان سب چیزوں کو پا کر وہ اکڑ فون دکھانے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اس دنیا میں وہ اپنے گمراہ کن عقیدوں کے ساتھ وہ معبودان باطل کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب انہیں پکارا جائے گا تو وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ کوئی ان کے معبودان جو باطل معبودان ہیں ان کی مدد کے لیے آ نہیں سکتے۔ لوگوں سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آسمان و زمین پر نگاہ ڈال لینا کافی ہے، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ 13% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 11 میں قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، لیکن وہ فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا۔ وہ بہت بڑا کیپٹلسٹ تھا، وہ کرونی کیپٹلسٹ تھا۔ وہ یاری دوستی میں سرمایہ کاری کرتا تھا۔ کس طرح سے بنی اسرائیل کی قوم کے کچھ لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے، ایمان والوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر رشک کرنے کی ضرورت نہیں، جو دنیا پرست ہیں، جنہیں صرف دنیا کی دولت عزیز ہے، نہ قوم عزیز ہے، نہ غربا عزیز ہیں، نہ خدا کا حق یہ اپنے مال میں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ رکوع نمبر 12 میں یہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ جس خدا نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، وہی آپ کو اس قرآنی مشن کے حصول میں مدد کرے گا اور آپ کو ضرور لوٹ آئے گا وہاں۔ آج حالات ہو سکتا ہے کہ سازگار نظر نہ آتے ہوں،
لیکن قرآن کی یہ دعوت انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو کر رہے گی، یہ پیشین گوئی کی گئی، یہ 6% مضمون ہے۔ رکو نمبر 13 سے عنکبوت سورت شروع ہوتی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد آزمانا اس کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ خدا کی آزمائش کو عذاب سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ آزمائش کو آزمائش سمجھنا چاہیے۔ آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ تکلیف تو دونوں میں ہے، لیکن جب دل خدا کی طرف مائل ہو تو یہ آزمائش ہے، جب دل خدا سے دور ہو جائے تو یہ عذاب ہے۔ رکو نمبر 14، 15 اور 16 یعنی اس پارے کا 19% مضمون وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سرگزشتیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کا ذکر کیا اور بتایا کہ اے رسول اگر آپ کا لوگ انکار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ اس سے پہلے ان رسولوں کی قوموں نے بھی انکار کیا اور ان کا جو کچھ انجام ہوا وہ تاریخ میں ثبت ہے، اور آپ کے نہیں ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اسی راستے پر وہ بھی بکٹوٹ چلے جائیں گے تو اسی انجام سے وہ بھی دوچار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آیا، قوم سمود کا تذکرہ آیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قوموں کو الگ الگ طریقے سے پنشمنٹ دیا، عذاب بھیجنے کے طریقے الگ الگ رہے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ سب لوگ جو دنیا سے نیست و نابود ہو گئے وہ یا تو اپنے دوست احباب، اپنے حلقہ یاران، اپنی جمعیت، اپنی جماعت، اپنا لشکر، اس پر اعتبار تھا، بھروسہ تھا، یا اپنی دولت، اس پر وہ تکیہ کیے ہوئے تھے، یا جھوٹے معبود، وہ خدا جن کے لیے کوئی سند نہیں، لوگوں نے خود کچھ نام تھے جو گھڑ لیے، انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ یہ سب ایسے کمزور سہارے ہیں جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پارے کے 2 مضامین کو لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دی آرڈرلینس آف نیچر، کائنات میں جو نظم، جو ضبط، جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، وہ ایک خدا ماسٹر ڈیزائنر اور ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کا پتہ دیتے ہیں۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ مذہب اسلام جو کچھ تعلیم دیتا ہے اس میں آنکھیں کھولنے کے لیے، بصیرت سے دیکھنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے۔ آسمان و زمین کے نظم کو دیکھو، سورج چاند کو دیکھو، بارش کے برسنے کو دیکھو، نباتات کے اگنے کو دیکھو، دریا اور ندیوں کے بہنے کو دیکھو، ہر طرف خدا کی جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو۔ یہ سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں، یہ سارے جو فینامنن ہیں، یہ نیچر میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ سب تمہارے لیے بہت میٹیکولیسلی ڈیزائنڈ ہیں، کیلکولیٹڈ ہیں۔ ان میں ذرا برابر فرق ہو جائے تو اس روئے زمین پر زندگی محال ہے، انسان جی نہیں سکتا۔ اتنے باریک کیلکولیشن کے ساتھ اس زمین کو تمہارے لیے جینے کے لائق اور سازگار بنایا۔ اس رب کو نہیں پہچانتے، اس کا احسان نہیں مانتے، کھاتے کسی اور کا ہو، گن کسی اور کے گاتے ہو، یہ رویہ تو بہت نامعقول ہے۔ تو آئنسٹین کا ایک کوٹیشن میں نے یہاں پوسٹ کیا ہے، وہ دیکھیے۔ سائنس without religion is lame. Religion without science is blind. آج دنیا میں جو سائنس پائی جاتی ہے اس نے مذہب کا انکار کر دیا، اس لیے وہ سائنس ایک ٹانگ پر کھڑی ہے، آبزرویشن پر تو کھڑی ہے لیکن اس کا انفرنس صحیح نہیں ہے۔ ریلیجن آج دنیا میں جتنے پائے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ، ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں عقل کو دخل نہیں، اس میں سائنس نہیں، اس میں دنیا کے جو ایشوز اور مسائل ہیں اس کے ساتھ وہ محاکمہ نہیں کر سکتے، ان ایشوز کو وہ ڈیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نالج ان کے پاس موجود نہیں۔ آبزرویشن اور سائنس اور مطالعہ اور دنیا میں تحقیق، ان ساری چیزوں کا کوئی دخل ان مذاہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، اسلام دونوں کے ساتھ چلتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کائنات کا مطالعہ کرنے سے 4 بڑی حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں، 4 بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ واسٹنس ان یونیورس، جس چیز کو بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وسیع بہت وسیع بہت وسیع بنایا ہے، بے شمار بنایا ہے۔ انسانی عقل حیران و درماندہ رہ جاتی ہے، اتنی بڑی کائنات،
انسان نے کیسے کیسے انسٹرومنٹ ایجاد کیے، دور دور تک کائنات کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انسان جو کچھ جانتا ہے وہ نہیں جاننے کے برابر اس تناسب میں دیکھیں تو ایک سمندر آپ تصور کیجئے جو ان نون نالج ہے، اور اس سمندر میں کوئی انگلی ڈبو کر نکالے تو اس کی انگلی میں جتنا پانی لگے گا وہ نون نالج ہے، اور ان نون دنیا بہت بڑی دنیا ہے، واسٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ تو پوری یونیورس ہے، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا میں جنگلات کتنے ہیں، پتے کتنے ہیں، انواع اقسام کے جانور، مویشی اور کتنے اسپیشیز پائے جاتے ہیں۔ آپ اگر سفر کریں کبھی بنگلور سے مدراس سے دلی تک، کبھی دیکھیں گے کہ بادل 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 2000 کلومیٹر تک مسلسل بادل ہی بادل نظر آنے لگتے ہیں۔ واسٹنس ان دا یونیورس نمبر 1، نمبر 2 آرڈرلینس ان یونیورس، ہر چیز کے پیچھے ایک نظم ہے، کوئی کام الٹ ٹپ نہیں ہے۔ اس زمین میں ایک دانہ اگنے کے لیے پانی چاہیے، پانی بارش سے برستا ہے، بارش کے لیے بادل چاہیے، بادلوں کے لیے ہوا چاہیے، بادل کے اٹھنے کے لیے آبی بخارات جو واٹر ویپر سے سمندر سے اڑتے ہیں، اور سمندر کے پانی کو واٹر ویپر میں کنورٹ کرنے کے لیے سن ریز چاہیے۔ ایک پورا نظام ہے، ایک دانہ زمین میں جڑ پکڑ کر اس سے پودا نکلے، اس کے لیے پورے یونیورس کا ایک سسٹم کام کرتا ہے۔ نمبر 3 پرپس فلنس سے، اس کائنات میں کوئی کام، کوئی چیز، کوئی فینومینن بیکار نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک پرپس ہے، اور اس پرپس کو آپ دیکھیں گے تو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر کیا ہے۔ پہاڑ کو گاڑ رکھا ہے، اس کے پیچھے ایک پرپس ہے، وہ زمین کو بیلنس بھی کرتا ہے، موسمیات کی تبدیلی میں بھی رول پلے کرتا ہے، ویجیٹیشن کے گروتھ میں بھی رول پلے کرتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے ایک پہاڑ۔ ایک سورج کو لے لیں، چاند کو لے لیں، ہوا کو لے لیں، بادل کو لے لیں، ہر چیز کے پیچھے ایک پرپس ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ آرٹسٹری، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی بہت خوبصورت اور آرٹسٹری اس کے اندر پائی جاتی ہے، صنائی اور کاریگری، اور اس کے اندر خوبصورتی اور حسن پایا جاتا ہے۔ سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، پہاڑوں کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، ایک چھوٹی تتلی کو دیکھیے، زیبرا دیکھیے، ہرن کو دیکھیے، شیر کو دیکھیے، آپ جس چیز کو دیکھ لیجئے اس کے اندر آرٹسٹری آپ پائیں گے، اس کے اندر صنائی آپ پائیں گے، اس کے اندر آپ فنکاری دیکھیں گے، اس کے اندر آپ حسن و جمال کو دیکھیں گے، یہ چاروں چیزیں۔ اب آپ آئیے کہ پہلے رکوع کا مطالعہ کیجئے، اطمینان سے مطالعہ کیجئے، گھر میں بیٹھ کر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تفہیم القرآن کھولیے، اور تفہیم القرآن میں اس جگہ جتنی شاندار، جتنی دل نشین تشریح کی گئی ہے کسی اور جگہ مجھے ویسی چیز پڑھنے کو نہیں ملی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار طریقے سے خاص کر نوجوانوں کے ذہنوں کو اپیل کرنے والا طرز بیان، جس سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے پڑھنے کی بات کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے پیدا کیا، وہ کتنا رحیم ہے، کیسا صانع عظیم ہے، کیسا وہ خالق ہے، کتنا بہترین وہ ڈیزائنر ہے، کس باریک بینی کے ساتھ اس نے اس کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ آپ اش کر اٹھیں گے۔ میں بس 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 رین، سوئل، ویجیٹیشن، اس پورے سائیکل کو آپ دیکھ لیجئے۔ من خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تم اور بہت سے معبودان باطل کی پوجا کرتے ہو وہ بہتر ہیں یا یہ کہ وہ خدا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور وہ پروردگار جس نے بہت گھنے گھنے باغات تمہارے لیے پیدا کیے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنے انواع و اقسام کے پیڑ پودے، درخت، پھل پھول یہ تم اگاتے، تمہارے بس کی بات نہیں، پروردگار نے تمہارے لیے سب پیدا کیا۔ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے سازگار بنا دیا؟ بل ہم قوم یعدلون، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں نہریں کس نے جاری کر دی، وجعل لها رواسي، اور کس نے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے دو قسم کے سمندروں کے بیچ میں اوٹ پردے حائل کر رکھے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہیں جنہوں نے یہ سازگاری پیدا کی؟ بل اکثرهم لا يعلمون، واقعہ یہ ہے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ بہت ہی پاورفل آیتیں ہیں۔ ان میں دیکھیے کہ ایک درخت پودا اگنے کے لیے
کتنی مناسبتیں چاہیے۔ نمبر 1 ٹائمنگ آف رین، بارش کو جس وقت برسنا ہے اسی وقت تو بارش برسے، اور بعض مرتبہ بارش اگر بے وقت برس جائے تو فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ایک دن کی بارش کی ضرورت ہوتی ہے جب پھول کھلنے کا وقت آتا ہے، جیسے کہ کافی پلانٹیشن وغیرہ میں دیکھا گیا کہ ایک پرٹیکولر ڈے کی بارش بہت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں پھول کھلنے لگتے ہیں اور فصل لہلہا اٹھتی ہے۔ یہ ٹائمنگ جو رین کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باریک کیلکولیشن پر مبنی نظام بنا رکھا ہے۔ کوانٹٹی آف رین، بارش کی مقدار بھی بہت ضروری ہے، کم مقدار میں بارش برسے تو فصل پکتی نہیں، فصل تیار نہیں ہوتی، اور زیادہ مقدار میں بارش ہو جائے تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کوالٹی آف رین، بارش کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کبھی ایسیڈک رین ہوتی ہے، یعنی بارش میں ایسڈ کا کنٹینٹ ہوتا ہے، کبھی بارش کے ساتھ اولے برسنے لگتے ہیں۔ یہ سب کوالٹی آف رین ہے کہ کس قسم کی بارش کس فصل کے لیے، کس سبزی کے لیے اور کس درخت کے لیے ضروری ہے، اسی کوالٹی کی بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمینیں جو بنائی ہیں ان میں الگ الگ خطے بنائے ہیں، الگ الگ پیچز آف لینڈ بنائے ہیں، ان کی فرٹیلیٹی الگ ہے۔ بلیک کاٹن سوائل، اس کی فرٹیلیٹی الگ ہے، ریڈ سوائل، اس کی فرٹیلیٹی الگ ہے، اور جو ساحلی علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں سینڈی سوائل، تو اس کی فرٹیلیٹی الگ ہے۔ ایسی دنیا میں الگ الگ زمینوں کے خطے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوراسٹی کو الگ رکھا ہے، اس کے اندر بیکٹیریا کے کنٹینٹ کو مختلف بنایا ہے۔ بیکٹیریا کی بھی قسمیں الگ ہیں، کچھ بیکٹیریا وہ ہیں جو زمین میں گرنے والی ہر چیز کو توڑ کر اس کے حصے بکھرے کر دیتے ہیں، کچھ بیکٹیریا وہ ہیں جو زمین میں پائے جانے والے معدنیات اور نمک اور دیگر چیزوں کو جمع کر کے جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جو ہے باریکی کے ساتھ، کتنی لطافت کے ساتھ، کتنے سٹل انداز میں ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ پھر کلائمیٹ بہت ضروری ہے، یعنی یہ ہے کہ جو وارم کلائمیٹ ہے وہاں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کولڈ کلائمیٹ میں نہیں ہوتی، جو کولڈ کلائمیٹ میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ دیگر جو موسمیات ہیں وہاں اس طرح کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ پھل فروٹ وغیرہ کے پکنے بننے تیار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الگ الگ قسم کے موسم بنا رکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ زمین اور کلائمیٹ اور ہوا ان سب کے مناسب تناسب میں ملنے کے بعد پھر اس کے لیے ٹیمپریچر کا ہونا ضروری ہے کہ کس ٹیمپریچر میں کون سی فصل تیار ہوتی ہے، کون سا دانہ اگتا ہے، کون سا پودا اگتا ہے۔ ان سب چیزوں کی مناسبت کے بعد وہ چیزیں تمہیں ملتی ہیں جنہیں تم لذت کے ساتھ کھاتے ہو، اس سے لطف اندوز ہوتے ہو، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو خدائی قوت اور ربوبیت کار فرمائی کر رہی ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھیے ارتھ ہیبیٹیبل، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے جینے کے لائق بنایا، کتنی مناسبتیں ہیں، کتنے پیچیدہ کیلکولیشنز ہیں جس کے نتیجے میں یہ زمین ہمارے لیے جائے قرار بنی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج سے خاص فاصلے پر رکھا ہے، اگر یہ زمین سورج کے قریب ہو جائے تو اتنی گرمی ہونے لگتی کہ انسان وہاں جی نہیں سکتے، اگر اس زمین کو سورج سے کچھ دور اللہ تعالیٰ کر دیتا تو اتنی سردی ہوتی، راتیں لمبی ہو جاتی کہ انسان کی زندگی یہاں ممکن نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مناسبت کے ساتھ ایک پرٹیکولر ڈسٹنس میں زمین کو رکھا۔ پھر اس کا ایک روٹیشن ہے، سورج کی طرف یہ زمین گھومتی ہے اور 365 دنوں میں یہ اپنا چکر ختم کرتی ہے۔ اگر یہ اور زیادہ دنوں میں چکر ختم کرتی تو بھی موسمیات بدل جاتے، زندگی یہاں محال ہوتی، اور اگر یہ تیز دوڑنے لگتی، تیز رفتار میں گھومنے لگتی تو اتنے ہچکولے کھاتی زمین کہ یہاں انسان کے جینے کے لائق زمین نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گلوب کو 23.5 ڈگری ٹلٹ کیا ہے، آپ اسے اور آدھا ڈگری ٹلٹ نہیں کر سکتے، آپ اسے راؤنڈ فگر نہیں کر سکتے۔ 23.5 ڈگری ٹلٹ کرنے کے نتیجے میں جب زمین جو ہے ریوالو ہوتی ہے سورج کے طرف تو دن اور رات کا باری باری آنا، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی گرمی کا زمانہ آتا ہے، کبھی سردی کا زمانہ آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں آئس کے جو کیپ بنا رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے واٹر کے جو ریزروائر بنا رکھے ہیں، ان ساری چیزوں کا پرزرویشن اس ٹلٹ میں موجود ہے۔ اگر اس ٹلٹ کو آپ چینج کر دیں گے تو پھر یہ دنیا جینے کے لائق نہیں ہوگی۔ اس ایٹماسفیئر زمین کے اوپر 500 میل کے آس پاس تک اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ردہ چڑھا رکھا ہے، اور ہر دن کم از کم 2 کروڑ میٹیورائٹس، شہاب ثاقب،
یا ٹوٹ کر گرنے والے تارے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، وہ زمین کی طرف بڑی تیزی سے آتے ہیں، اور کتنی تیزی سے 30 مائلز پر سیکنڈ، اتنی تیز رفتار کے ساتھ. یعنی اگر یہ ہوا کا ردہ نہ ہوتا، ہوا کے یہ لیئرز نہ ہوتے، یہ ایٹماسفیئر نہ ہوتا، تو 2 کروڑ جو میٹیورائٹس ہیں روزانہ، وہ بمباری اس کی ہوتی اور یہ زمین نیست و نابود ہو جاتی. یہاں ایک دانہ، ایک تنکا، ایک گھاس پھوس اگنے کے لائق نہیں. یہ زمین اس طرح سے بنجر ہو جاتی ہے اگر ہوا کا ردہ اللہ تعالیٰ نہ رکھتا. اور اسی ہوا کے ردے میں ہمارے لیے آکسیجن رکھا اور بہت سی مفید جو گیسیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے انتظام کے لیے رکھا ہے. واٹر باڈیز اینڈ ریزروائرز، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر رکھا، سمندر میں بھی رکھا ہے، ندی نالے بھی بنائے اس نے، جھیل بھی بنائے، آئس کے کیپس بھی بنا رکھے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ واٹرز بھی، جہاں ہم بور کر کے یا کنواں کھود کر پانی کو نکالتے ہیں، پانی کو مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے سٹور کر کے رکھا. اور وہی انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. پانی نہ ہو، جس پلانٹ میں پانی نہیں وہاں انسانی وجود محال ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گریویٹیشنل پل رکھا 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر. اگر اس میں یہ گریویٹی زیادہ ہو جائے تو پھر ہوائیں زمین جذب کر لیتی، سمندر کا پانی اندر ہو جاتا، انسان ناٹے ہو جاتے، چھوٹے ہو جاتے، انسان کا چلنا مشکل ہو جاتا. اور اگر اس گریویٹیشنل پل کو اللہ تعالیٰ لوز کر دیتا تو پھر سمندر ابل پڑتے، ہوائیں اوپر اڑ جاتی، انسان جو ہے ان کے ہائٹ لمبے ہو جاتے، انسان زمین پر چلتے نہیں بلکہ اڑنے لگتے. زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. اگر گریویٹیشنل پل کم یا زیادہ کر دیں تو دونوں صورتوں میں زندگی محال ہے. پھر اسی طرح سے بیرومیٹرک پریشر، اوپر ہوا کا جو دباؤ ہے 76 سینٹی میٹرز کالمز آف میرکیوری جو دباؤ ہے، یہ دباؤ اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو پھر انسان زمین میں رینگنے لگتے. اور اگر یہ بیرومیٹرک پریشر کو کم کر دیتا اللہ تعالیٰ تو اس کے نتیجے میں یہاں جو ہے گیسز اڑ جاتی اور انسان جی نہیں سکتا تھا. یہ جو باریک سے باریک ترین جو کیلکولیشنز ہیں، جو مناسبتیں ہیں، اور جو آپس میں جو انٹر کنیکٹڈنس ہے، انٹینگلڈ ہیں، ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹینگلڈ ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا میں زندگی ممکن ہے. یہ سب کس نے انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب انتظامات انسانوں کے لیے کر رکھے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے سوالات کیے ہیں. ان سوالات پر اس وقت گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے وقت کی کمی کے نتیجے میں. ایکشن پلان یہ ہے کہ observe nature and look for 4 elements. کائنات میں سے کسی 4 چیز کو لیجئے اور اس پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں جو 4 ایلیمنٹس، واسٹنس کا اور پرپسفلنس کا اور آرٹسٹری کا اور پھر آرڈرلینس کا، اس پر آپ غور کریے. نمبر 2 یہ ہے کہ did you draw any lessons from any of your sufferings. زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، خدا تعالیٰ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور دل بے قرار کو سکون عطا کرتا ہے، اس کا بھی جائزہ لیجئے. خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع پر، دوسرے نمبر پر. آج کا سبق نمبر 2 اور رمضان کا لیسن نمبر 40، اس میں women in موسیٰ لائف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں خواتین کا رول. اس پر ہم بات کریں گے. بہت ہی دلچسپ چیز ہے. آپ حیرت کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کریکٹرز آتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ 5 مردوں کا کریکٹر ملے گا تو 5 خواتین کا کریکٹر ملے گا لگ بھگ. یعنی یہ ہے کہ عورتوں کا بھی اتنا ہی ایکول رول ہے اس پوری کہانی میں. یہ بہت ہی دلچسپ چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سورہ قصص میں جو شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 عورتوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ایک تیسری عورت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اور 2 عورتوں کا ذکر آتا ہے. اس طرح سے 5 خواتین کا کنٹریبیوشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے سکسس کے پیچھے. قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. فرعون نے جب اعلان کر دیا کہ جو بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا تو موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، اس کا دل خالی ہو رہا تھا، بے قرار ہو رہا تھا. ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ وہ ایکسپریس کر دیتی اپنی انگزائٹی. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو جمائے نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو کر رہے. وقالت لأختہ قصی، اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا یعنی اپنی بیٹی سے کہا. کیا کہا؟ اس نے کہا فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. بیٹی سے کہا کہ جا پیچھے سے اور بھائی پر نگاہ رکھ، انہیں معلوم ہونے نہ پائے کہ تو اس بچے کو فالو کر رہی ہے.
حضرت موسیٰ کی ماں نے ٹوکری میں رکھ کر اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ بچہ تیرتا ہوا فرعون کے گھر کے پاس، اس کے محل کے پاس جا کر پہنچا۔ وہاں ایک تیسری عورت، وہ فرعون کی بیوی تھی، بی بی آسیہ، انہوں نے بچے کو اٹھایا۔ فرعون نے پوچھا کہ اس بچے کو تم نے کیوں اٹھا لیا؟ کہا کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس نے شوہر کو کنونس کیا اور وہاں اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کیا، لیکن وہ بچہ کسی طرح سے کسی عورت کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہا تھا۔ تو یہ بہن پیچھے پیچھے آئی اور آ کر اس رائل فیملی کی عورتوں سے اس نے بات کی اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ دے سکتی ہوں جہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ دودھ پیے۔ واپس اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ اس طرح سے 3 خواتین نے تو وہاں رول ادا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور ایک واقعہ ہو گیا، آپ کی مکہ سے ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی، تو مصر چھوڑ کر آپ مدین چلے گئے۔ مدین پہنچے تو وہاں 2 بہنیں کھڑی ہوئی تھیں کنواں کے پاس پانی پلانے کے لیے، اور بہت سے چرواہے تھے، اور یہ 2 بہنیں اپنی بکریوں کو کھینچ کر پکڑ کر رکی ہوئی تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا کیوں رکی ہوئی ہو؟ تو بتایا کہ مرد لوگ جب تک پانی نہیں پلا لیتے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کا موقع ملتا ہی نہیں۔ جب وہ سب لوگ فارغ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی سینچ کر ان بکریوں کو پلا دیا۔ یہ دونوں بہنیں گئیں اپنے والد صاحب کے پاس اور بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا، اور پھر ان میں سے ایک بہن آئی اور کہا کہ ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلنے لگے، پیچھے وہ لڑکی آنے لگی اور کہا کہ جب بھی راستہ بدلنا ہو، رائٹ یا لیفٹ موڑنا ہو تو مجھے بتا دینا ہو۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ آگے چلتے رہے اور لڑکی پیچھے چلتی رہی۔ حضرت موسیٰ پہنچے وہاں تو حضرت موسیٰ کے ہونے والے سسر نے آفر دیا کہ 2 بہنیں ہیں یہ، ان میں سے جس سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو، اور مہر یہ ہے کہ تمہیں 8 سال میرے پاس اجرت یا لیبر کرنی پڑے گی، 10 سال کر دو تو اچھا ہے۔ اس پر رضامندی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 بہنوں میں سے ایک بہن سے شادی کر لی۔ 8 سال کے وقفے کے بعد یا وہ مدت جب پوری ہو گئی اگریمنٹ کی مدت، تو وہاں سے پھر نکلے اور مصر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، پیغمبر بنا دیا۔ اب اس واقعے میں آپ دیکھیے جو لیسنس ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ لیسنس یہاں میں نے پیش کی ہیں، آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ 12 لیسنس ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عورتوں کا جو رول ہے، یہی بالکل موضوع ہے آج کا، اور میں نے بتایا کہ 5 خواتین آئی ہیں اس پورے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان میں سے 5 نے بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ اور خواتین کے سلسلے میں ہمارا پرسپشن، ہمارا کنسپشن، ہمارا آئیڈیا یا ہماری سوسائٹی میں جو ان کا اس وقت رول ہم نے سکڑ کر رکھ دیا ہے، اس کے بالمقابلے میں قرآن بتاتا ہے کہ کتنا بڑا رول پلے کیا انہوں نے اور کتنا ڈائنامک رول پلے کیا ہے۔ ایک نبی اور اس کے سکسس کے لیے جس طریقے سے شخصیت کی پرورش چاہیے، جس سطح کی شخصیت کی پرداخت چاہیے، ان سب میں خواتین نے رول پلے کیا۔ نمبر 1 دیکھ لیجئے، موسیٰ کا اسٹرانگ بلیف، خدا پر یقین، پختہ یقین، اور اس کے ساتھ اسٹریٹجی۔ یا تو یہ ممکن تھا کہ بچے کو اپنے گود ہی میں رکھتے اور فرعون کے درباری آتے، جو بچے پیدا ہوئے تھے ان بچوں کو گودوں سے اٹھاتے تھے اور قتل کر دیتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا قتل عین ممکن تھا، لیکن ماں نے اسٹریٹجی کی اور ایک ایسی ٹوکری کے اندر رکھا۔ اس کی سمجھداری دیکھیے کہ اس ٹوکری میں بچہ محفوظ بھی رہے اور وہ ٹوکری ڈوبنے نہ بھی پائے۔ اس طرح سے ٹوکری میں رکھ کر اسٹریٹجی کر کے اس نے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا، خدا کے یقین پر۔ یہ خدا پر یقین ہماری عورتوں کا، اور حالات کے لحاظ سے اس کی نزاکت میں اسٹریٹجیز کو بنانا تاکہ آئندہ نسلیں ایمان پر قائم رہیں، آئندہ نسلوں کی حفاظت ہو سکے، یہ بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں اس میں سیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، بہن کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 8-10 سال بڑی رہی ہوگی، چھوٹی بچی تھی، وہ کس طرح سے فالو کرتی ہے، دریا کے ساتھ ساتھ، پانی کے ساتھ ساتھ، اور جب وہ رائل پیلیس میں بچہ پہنچ جاتا ہے تو ایک 10 سال کی لڑکی، اور بالخصوص وہ جو اس وقت 2nd کلاس سٹیزن بنا کر رکھ دی گئی تھی قوم، اس قوم کی ایک لڑکی، بنی اسرائیل کی لڑکی، رائل فیملی کی عورتوں سے کس ڈھنگ سے، کس سلیقے سے، کس حکمت سے بات کرتی ہے اور کنونسنگ انداز میں بات کرتی ہے، جس کے نتیجے میں رائل فیملی کی عورتیں تیار ہو جاتی ہیں اور اس بچے کو دائی کے پاس بھیجتی ہیں۔ دائی نہیں تھی وہ، بلکہ ماں تھی، اس کے گود میں واپس بچہ لوٹ جاتا ہے۔ اس میں بہن کا بہت بڑا رول ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ویمن ہولڈ انڈیپینڈنٹ ویوز اینڈ ٹیک ڈیسیشنز۔ بی بی آسیہ نے اپنی رائے کو بادشاہ کو منوایا، سمجھایا، بادشاہ نے قبول کیا، اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ممکن ہو سکی محل کے اندر۔ نمبر 4،
دو بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ شائنس ڈز ناٹ مین کیپنگ اوے فرام مین. شرم و حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری لڑکیاں مردوں سے بات نہ کریں، ضرورت کے وقت ان سے ڈیل نہ کریں، وہ ایشوز کو بیان نہ کر سکیں. یہ نہیں ہے شائنس، بلکہ ان لڑکیوں نے اپنا ایشو بیان کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تو اس مدد کو لیا. پھر واپس جانے کے بعد گھر میں جا کر اس مرد کی تعریف کی، اور پھر باپ سے کہا کہ اس کو اجرت پر رکھ لینا چاہیے. پھر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے بات کی انہوں نے، اور لے کر گئیں اپنے گھر. تو یہ سب یہ ہے کہ شائنس ڈز ناٹ مین keeping away from men. نمبر 5 یہ ہے کہ women can take part in economic activities. ان کے والد بوڑھے ہو چکے تھے تو دو بہنیں گھر کی معاشی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے رکھی تھیں اور بکریاں چراتی تھیں، جس کے نتیجے میں ان کا گھر چلتا تھا. نمبر 6 یہ کہ women can propose marriage not flirting. یعنی یہ ہے کہ ایک مرد اجنبی ملا، اس کے ساتھ منہ لگنا، اس سے باتیں کرنا، اس سے دل لگی کرنا، اس سے دل بہلانا، یہ غلط ہے. لیکن اپنے والد سے کہا کہ یہ لڑکا بہت اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے رشتے کے لیے، میرج کو پرپوز کیا. تو لڑکیوں کو یہ اختیار بھی ہونا چاہیے، اگر وہ سنجیدہ ہیں، اگر وہ سمجھدار ہیں، اگر وہ میچیور ہیں، تو میرج کے پرپوزل میں ان کی رائے ضرور لینی چاہیے اور ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے. لڑکے کے بارے میں انہوں نے بہت صحیح پیرامیٹر بتایا کہ قوی امین، ایک تو رگڈ مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ امین ہونا چاہیے، ریلائبل ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے. یہ دو صفات حضرت موسیٰ میں پہچان لیا ان لڑکیوں نے، گویا کہ فرد شناسی، فرد کو پہچاننے کی صلاحیت ان لڑکیوں میں موجود تھی. باپ کو جا کر بتایا اور بتایا کہ اجرت کے لیے بھی ایسے ہی لڑکے کو کام پر رکھنا چاہیے، اور اگر شادی ہو تو بھی یہی دو کرائیٹیریا دیکھا جانا چاہیے کہ لڑکے کے اندر کمانے کی قوت ہے، استعداد ہے، کیپیبلٹی ہے، اسکل ہے، ٹیلنٹ ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ مورل لیول پر، کریکٹر کے لیول پر وہ کتنا اچھا ہے. یہ دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے شادی کے لیے بھی. لڑکیوں نے باپ کو بتایا. اور اس کے بعد نمبر 8 یہ ہے کہ کریکٹر از این امپورٹنٹ فیکٹر ان میرج. یعنی لڑکے کی خوبی کے ساتھ ساتھ لڑکے کے اخلاق کا بھی تذکرہ کیا. نمبر 9 یہ ہے کہ پیرنٹس must trust their children when they grow mature. جب بچے میچور ہونے لگیں تو ماں باپ کا بھی ایک کام ہے کہ اپنی لڑکیوں پر بھی بھروسہ کریں، اپنی بیٹیوں پر بھی اعتماد کریں. نمبر 10 یہ ہے کہ children should trust their parents for final decision in the matters of marriage. اور لڑکیوں کی جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں، سن رشد کو پہنچ جائیں، عقل کو پہنچ جائیں، میچورٹی کو پہنچ جائیں، اور رشتے کے سلسلے میں وہ پروپوزل بھی رکھیں، تب بھی اپنے بڑوں پر اعتبار کرنا چاہیے. ان کی جو صلاحیت ہے یا ان کے جو تجربے ہیں اس کی روشنی میں اگر وہ سجیسٹ کریں، وہ ووٹ کر دیں، وہ آپ کے آئیڈیا کو پسند کریں تو بہت اچھا ہے. تو لڑکیوں کی بھی چاہیے کہ اپنے والدین کا اعتبار کریں، بھروسہ کریں، اور رشتے میں فائنل سے ان کا رکھنا چاہیے. نمبر 11 younger daughters too can get married first. یہ بھی ممکن ہے چونکہ دو بہنوں کے سلسلے میں آفر دیا کہ دونوں میں سے جس کی چاہے تم شادی کر سکتے ہو. یعنی اس کا امکان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی بہن کے بجائے چھوٹی بہن کو بھی پسند کرتے. تو یہ اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں آج اس بات کے سلسلے میں تردد پایا جاتا ہے، بڑی بہن کی شادی نہ ہو تو چھوٹی بہن کی کیسی شادی کی جانی چاہیے. جیسے حالات مناسب ہوں ویسے کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 12 یہ ہے کہ مہر کتنا رکھا؟ مہر 8 سال کی کمائی. غور کر کے دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ایک بندہ ایٹ این ایوریج اگر 25,000 روپے بھی کماتا ہے تو 3 لاکھ روپے تو مہینے کے ہو جائیں گے، اور 8 سال کے معلوم مان لیجئے کہ 24-25 لاکھ روپے ہو جائیں گے. یعنی مہر کی اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ نے تسلیم کیا، اور 8 سال تک انہوں نے ان کے پاس اجرت پر کام کیا. اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف لوٹے. خواتین حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ ڈو ویمن پلے سپلیمنٹری رول اور کمپلیمنٹری رول ان یور لائف. آپ کی زندگی میں دیکھیں، سپلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ اضافی چیز ہے، وہ ضمیمہ ہے. ضمیمہ کے بغیر بھی نیوز پیپر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. ایک ضمیمہ پیر کا الگ ہوتا ہے، منگل کا الگ ہوتا ہے، چارشنبہ کا الگ لگا دیا جاتا ہے. تو ڈو دے پلے سپلیمنٹری رول یا کمپلیمنٹری رول؟ یعنی یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری. مرد میں جو چیزیں نہیں وہ عورت کے اندر ہے، عورت جو چیز کر سکتی وہ مرد نہیں کر سکتا. دونوں جب ملتے ہیں تو خاندان خوشگوار ہوتا ہے. تو آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی اور دیگر لوگ جو خواتین ہیں ان کا رول کیا ہے دیکھیے. اور اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خواتین ایک پاورفل رول پلے کرتے ہیں. کیا وہ رول آپ کی خواتین پلے کر رہی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا وہ رول انہیں دیا جا سکتا ہے؟ یہ غور کیجئے. نمبر 2 empower your women with knowledge, courage and decision making skill. ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بیویوں کو
اور گھر میں جو خواتین پلتی ہیں انہیں علم سے آراستہ کرنا، ہمت اور شجاعت دینا اور ڈیسیجن میکنگ صلاحیت بہت ضروری ہے۔ ہماری بچیاں اپنے اسکول کے پرنسپل سے بات کرنے ڈرنے لگیں، ہماری بچیاں اگر ٹریفک پولیس سے بات کرنے کے لیے ڈرنے لگیں، اور ہماری بچیاں کسی آفس میں جا کر کام کاج کرنے کے لیے اپنا جو کام ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے کمیونیکیٹ نہ کر سکے، تو یہ بڑا پرابلم ہے۔ ہماری بچوں کے اندر اتنا کریج ہو، اسکل ہو، نالج ہو، وہ بات کر سکے، اپنا مسئلہ خود حل کر سکے، اتنی صلاحیت پیدا ان کے اندر ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اسباق کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔